اس میں ایک بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ قضا نمازیں لوٹانے والے شخص کو چھپ کے قضا نمازیں لوٹانی چاہیے. ان لوگوں کے سامنے اس بات کا اعلان یا اظہار نہ کرے کہ میں قضا نماز پڑھ رہا ہوں، کیونکہ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ میں نے نماز قضا کی تھی، اور نماز قضا کرنا گناہ ہے، اور گناہ کا اعلان کرنا ٹھیک نہیں ہے. تو اس لیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کے سامنے وطر کی قضا لوٹا رہا ہے، جیسے کہ مسجد میں عموماً لوٹا لیتے ہیں، یا کسی جگہ ایسی جگہ پہ جہاں کو آتے جاتے لوگ ہیں دیکھتے ہیں، تو وہاں دعائے قنوت جب کہتا ہے تکبیر قنوت، تو اس وقت ہاتھ کانوں تک نہ لے جائے، صرف تکبیر کہہ لے اور پھر دعائے قنوت پڑھنا شروع کر دے، تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ دن کے وقت یہ وطر کی قضا لوٹا رہا ہے اور اس نے قضا نہیں پڑھی تھی. تو اس سے اعلانیہ گناہ کرنے والوں اور گناہ کا اعلان کرنے والوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے. اب جو بندہ فوت ہو جائے، اس کے ذمے بہت سی نمازیں قضا ہوں، اور وہ وصیت کر جائے کہ میں نمازیں میری اتنی قضا ہیں، اور اس میں سے میرا ترکے میں سے، میرے مال میں سے میری نمازوں کا فدیہ ادا کیا جائے، اور وہ کوئی ترکہ بھی چھوڑ کر گیا تھا تو اس کے ہر فرض اور وطر کے بدلے میں 2 کلو گندم یا 2 کلو آٹا، یا ان کی قیمت، یا 4 کلو جو، یا ان کا قیمت جو ہے وہ فدیہ دے دیں، صدقہ دے دیں. اب ان کی نمازوں کا حساب کریں کہ اس کی زندگی میں اتنی نمازیں قضا ہیں، اور ہر نماز کے بدلے میں 2 کلو گندم ہے، اور ایک دن کی 5 نمازیں، اور وطر بھی یہ 12 کلو ایک دن کے ہو جائیں گے. تو کتنے اس کے ٹوٹل بنتے ہیں، یہ اس کا تخمینہ لگایا جائے، حساب لگایا جائے. اگر تو وہ اتنا مال چھوڑ گیا ہے اور مال کے تہائی میں سے یہ سارا ادا کیا جا سکتا ہے، تو تیسرے حصے میں سے یہ نمازوں کا فدیہ ادا کیا جائے. اگر مال کم ہے، یا اس نے مال چھوڑا ہی نہیں ہے، اور ورثاء جو ہے وہ اپنے مال میں سے کچھ دیتے ہیں، یا قرض لے کے اس کا فدیہ ادا کرنا چاہتے ہیں، تو اس کی صورت یہ ہے کہ وہ ایک مسکین کو اپنے پاس بٹھا لے، اور اس کو جو جتنا مال موجود ہے، فرض کتاب وہ 1 مہینے کی نمازوں کے حساب سے ہے، تو وہ اس کی قیمت جو ہے اس فدیہ کی نیت کے ساتھ مسکین کو دے دے، اور مسکین پھر اس کو ہبہ کے طور پہ اس کو واپس کر دے وارث کو. اب وارث پھر فدیہ کی نیت کے ساتھ مسکین کو دے دے، اور مسکین پھر ہبہ کی یعنی تحفے کے طور پہ یا ہبہ کے طور پہ وارث کو واپس کرتے، اور وارث پھر فدیہ کی نیت کے ساتھ مسکین کو دے. اس طرح ہر دیتے وقت اتنی نمازیں کم ہوتی جائیں گی جتنی کے بدلے میں وہ فدیہ بن رہا ہے. یہاں اس کی آسانی کے لیے زیادہ مساکین کو بھی بٹھایا جا سکتا ہے، اور ان کو اس طرح وہ دیتے جائیں، اور وہ واپس کر دے یا وہ آگے دے دے. تو اس طریقے کے ساتھ اس کو ہیلہ اسقاط بھی کہتے ہیں. مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی نمازوں کا فدیہ ادا ہو جائے. نمازوں کے فدیہ میں بعض علاقوں میں لوگ قرآن پاک دے دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ تمام نمازوں کا فدیہ ادا ہو گیا. اس میں گزارش یہ ہے کہ قرآن کریم کے نسخے کی، مصحف کی جتنی قیمت ہوتی ہے، ہدیہ ہوتا ہے، فرض کہ وہ 1000 روپے کا اس کا ہدیہ ہے، تو اس کے ایک قرآن مجید دینے کے بدلے میں صرف 1000 کے فدیہ میں جتنی نمازیں بنتی ہیں اتنی ہی کا فدیہ بنے گا، باقی کا نہیں بنے گا. یہ سمجھ لینا کہ قرآن کریم دے دیا تو سب نمازوں کا فدیہ ادا ہو جائے گا، یہ بے اصل ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے. تو سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ ہمارے دل میں کوئی قضا نماز نہ ہو، ہم خود کوشش کریں نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں، اور اگر قضا ہے تو ان کو پھر لوٹا لیں تاکہ بات فدیے تک پہنچے بھی نہیں. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.